عین ذات ہیں، وہی ہے وہ ذات حق، اسی کا نام ہے علم۔ صفتیں الگ ہیں، ذات الگ ہے؟ نہیں، صفتیں عین ذات ہیں، وہی ہے وہ ذات حق، اسی کا نام ہے علم۔ وہی ہے وہ ذات حق، اسی کا نام ہے قدرت۔ یہ نہیں کہ قدرت الگ ہے، وہ الگ ہے، وہ قدرت سے کام لیتا ہے، وہ علم سے کام لیتا ہے۔ یہ گریک مائتھولوجی ہو جائے گی، یہ آپ کے پڑوس کی مائتھولوجی ہو جائے گی۔ آپ کا دوست ملک بھارت، جس کا میں رہنے والا ہوں، اس کی مائتھولوجی ہے ایک ہے برہم نراکار، اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا اور اس کے بہت سے اور مددگار ہیں، اب وہ کائنات چلا رہا ہے اپنے مددگاروں سے۔ تو گویا ایک ہے اللہ اور ایک علم ہے، کوئی الگ ایک شے ہے جس کا نام ہے علم، ایک الگ شے ہے جس کا نام ہے قدرت، ایک الگ شے ہے جس کا نام ہے ارادہ، ایک الگ شے ہے جس کا نام ہے کلام۔ اللہ اس کلام کی مدد سے تکلم فرماتا ہے، اس لیے وہ متکلم ہے؟ نہیں، صفتیں عین ذات ہیں۔ تو دوسرا حصر توحید صفات، صفتیں سب اس کی اپنی ہیں، ذات بس ایک ہے، خدا کی ذات، اور کوئی ذات نہیں ہے۔ صفتیں سب اللہ کی صفتیں ہیں۔ اور اس کے بعد افعال کی توحید یہ ہے کہ جو کچھ پروردگار عالم کر سکتا ہے اور کرتا ہے، بس وہی کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ توحید عبودیت اجمالی ہے یہ بیان، اب ظاہر ہے کہ ہر مطلب جو ہے وہ ایک ایک اشرہ چاہتا ہے۔ توحید ذات مستقل گفتگو چاہتی ہے، توحید صفات مستقل گفتگو چاہتی ہے، توحید افعال مستقل گفتگو چاہتی ہے۔ اس میں کتنے شکوک ہیں، شبہات ہیں، سوالات ہیں، اور میں نے کہا سوالات پہ پابندی نہ لگائیں، سوالات پہ پابندی نہ لگائیں۔ سوالات آتے ہیں، اور کبھی آپ اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے اور رب اکبر کے لطف و کرم و انعام و شان ربوبیت پر ناز کیجئے۔ وہ سوال پیدا کرتا ہے اور فوراً ہی دل میں جواب بھی آ جاتا ہے، آتا ہے، اکثر ہوتا ہے، سوال آیا دل میں جواب آ گیا۔ یہ لطف الہی، یہ مسلسل کرم ہے خالق کا، مسلسل کرم ہے۔ اور ظاہری طور پہ بھی اس نے حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم علم نہیں رکھتے ہو تو جو صاحبان علم ہیں، جو صاحبان ذکر ہیں، ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو۔ یہ نہیں کہا کہ مت پوچھو، یہ نہیں کہا سوال کی طرف توجہ نہ دو، اعتنا نہ کرو۔ سوال تو خود پیدا کیا ہے اس نے ذہن کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ اس میں سوالات ابھریں۔ وہ ایسا ذہن بھی بنا سکتا تھا کہ سوالات ہی پیدا نہ ہوتے۔ جیسے آسمان کو گنبد بیدر بنایا، ویسے ہمارے ذہن کو ایک گنبد بے صوت و صدا بنا دیتا۔ کچھ نہ کچھ گونج اس میں رہتی ہے۔ یہ گونجتے ہوئے سوالات یہ طلب علم کے لیے اکساتے ہیں، ابھارتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔